نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اہم اور تاریخی واقعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی، ان کا وصال انتقال پرملال ہجرت سے 3 سال قبل رمضان المبارک کے مہینے میں، معروف یہ ہے کہ 10 تاریخ کو ہوا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت انوکھی سیرت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا یہ تعلق ایک اخلاص، للہیت، توکل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شرافت، آپ کی دیانت اور آپ کی صداقت کی وجہ سے ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر میں تقریباً 15 سال بڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد ابو ہالہ بن زرارہ کے ساتھ ہوا، اور پھر ان کی وفات کے بعد ان سے اللہ نے 2 بیٹے دیے۔ ہند ابن ابی ہالہ ایک بچی تھی اور ایک بیٹا تھا، اور ایک بیٹی زینب ابن ابی ہالہ، یہ دونوں مسلمان بھی ہوئے۔ تو بہرحال یہ کہ ان کی وفات کے بعد پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد عتیق بن زید مخزومی کے ساتھ ہوا، اور ان سے بھی ایک بچی اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے شریف ترین قبیلوں میں سے ایک قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، اور سیدہ خدیجہ بذات خود انتہا درجے کی پاک دامن، عفیفہ، مقدسہ اور محترمہ خاتون تھی۔ آپ کی صداقت، آپ کی شرافت اور آپ کی دیانت مسلم تھی۔ عرب کی رئیس ترین عورت تھی اور بڑی تاجرہ خواتین میں سے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے کا جو محبوب ترین اور اہم مشغلہ تھا وہ آپ کا تجارت تھا، کیونکہ آپ نے اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ بھی سفر تجارت کیے تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور شرافت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ کیا، اور اپنا مال آپ کو دیتی تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال لے کر تجارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ کے غلام تھے، میسرہ اس کا نام تھا، اس کو آپ نے ساتھ بھیجا، اور اس غلام نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور شرافت کی جو باتیں بتائیں، اس سے سیدہ خدیجہ بہت متاثر ہوئیں، اور بتایا کہ اس آدمی میں ہم نے بڑی عجیب خوبی دیکھی ہے کہ ہر جو مال آپ فروخت کرتے تھے اس کا کوئی عیب ہوتا یا اس میں کوئی حسن ہوتا، اس کو بتا کر اس کے مطابق اس کی قیمت بتاتے۔ لوگ انتظار میں رہتے کہ وہ عرب کا ایک نوجوان محمد جو پہلے آئے تھے، جب تک وہ نہیں آتے ہم کسی سے مال نہیں لیتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیانتداری سے، اس شرافت سے، اس عظمت سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بے پناہ متاثر ہوئی، اور واپسی پر جب حضرت خدیجہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا پتہ چلا تو سیدہ خدیجہ نے ہی بے حد متاثر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ نے سب سے پہلے نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عذر یہ فرمایا کہ میرے پاس اسباب کی دنیا میں کوئی مال و متاع اور دنیا نہیں ہے، آپ چونکہ عرب کی رئیس ترین خاتون ہیں اس لیے میرے پاس اس حوالے سے تو کچھ ہے نہیں۔ تو سیدہ نے اس اعتراض کو رفع فرما دیا، اور فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں آپ کی دیانت، شرافت اور عظمت کی وجہ سے آپ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ، وہ اس میں پھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دریافت کیے، پھر آپ کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب کو، جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے والد ماجدار ہیں، ان کو فرمایا، اور پھر یہ اکٹھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام پر تشریف لے گئے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کا 2 خطبے ہوئے۔ ایک خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا، جس خطبے میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شرافت، آپ کا تقدس اور آپ کی دیانت اور امانت کو، اور پھر اپنے خاندان کی فضیلت اور عظمت کو بیان فرمایا۔ ایسے ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ان کے چچا زاد بھائی جناب سیدنا ورقہ بن نوفل نے ایک خطبہ پڑھا، اور یہ 2 خطبے گویا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے نکاح کے ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد عمر ابن اسد نے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے تھے، انہوں نے حضرت خدیجہ کے وکیل بن کر حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس وقت محمد ابن عبداللہ کے نام سے معروف و مشہور تھے، آپ پر ابھی اعلان اظہار رسالت نہیں ہوا تھا، تو آپ نے وہ اپنی زوجیت میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو قبول فرمایا۔ اور پھر کتابوں میں ہے کہ اس پر بڑی عجیب بات یہ تھی کہ ولیمہ بھی سیدہ خدیجہ نے کیا اور ایک گائے ذبح کی، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق المہر کے متعلق آتا ہے کہ سیدہ خدیجہ کا حق المہر محمد ابن اسحاق کی روایت کے مطابق 20 اونٹ تھے، اور دوسری روایت کے مطابق 500 درہم تھے۔ بہرحال یہ نکاح ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے، ان میں سے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، یہ 2 بڑے بچے، اور اسی عبداللہ کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے، اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبداللہ علیحدہ تھے، طیب و طاہر ایک بچہ ہے جس کے دونوں یہ نام یا اس کے عظمت کی کنیتیں مشہور ہو گئی تھیں، یعنی ان کے یہ لقب مشہور ہوئے تھے۔ بہرحال یہ 2 بچے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، اور 4 بیٹی سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، اور خاتون جنت سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے یہ اماں خدیجۃ الکبریٰ سے ہے، سوائے ایک بیٹے ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ کے بطن اطہر سے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے تھی۔ حضرت خدیجہ حضور کی انتہائی وفادار خاتون تھی، بے پناہ آپ سے محبت کرنے والی تھیں، آپ کی عزت و عظمت اور احترام کرتی تھیں، آپ کی شرافت اور دیانتداری کی وجہ سے آپ کی بہت قدر و منزلت فرمایا کرتی تھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی اتری ہے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وحی کی جو اطلاع دی ہے وہ آپ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو دی ہے، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جس خاتون نے تائید و تصدیق کی ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کی ہے، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر جو تسلی دی ہے، واللہ تعالیٰ لا یخزیک اللہ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتعمل القلب وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق کے جملے، کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، تکسب المعدوم، کما کر کھلاتے ہیں، تحمل القلب، اوروں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، تقری الضیف، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور ہمیشہ آپ اہل حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ جملے کہہ کر آپ کو فرمایا واللہ تعالیٰ لا یخزیک اللہ، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ میں اللہ نے یہ خوبیاں رکھی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا آپ پر سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والی، سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے والی، آپ کی تائید کرنے والی، آپ کا ساتھ دینے والی، آپ پر اپنا مال قربان کرنے والی وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں رکھ دیا تھا، آپ پر ایمان لے آئی تھی، اور آپ کا سب سے زیادہ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یعنی اپنی زندگی میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کے ساتھ دیا، اور آپ کی وجہ سے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام پھیلنے کی بنیاد پڑی کہ سیدہ خدیجہ مسلمان ہوئیں تو امت میں جتنی خواتین نے اسلام قبول کیا ہے اس کی پہلی بنیاد اماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، بلکہ اسلام کی بنیاد بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اطلاع ان کو دی تھی۔ یہ وہ خاتون تھیں جس نے سارا مال بھی قربان کیا، یہی وہ خاتون تھیں جس نے 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی اور مصائب بھی برداشت کیے، اور پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کرتی رہیں اور خدمت کرتی رہیں، اپنا سب کچھ قربان کرتی رہیں۔ آپ سیدہ خدیجہ کا وصال، انتقال پر ملال
مکی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رحمت کائنات کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 50 سال تھی۔ ہجرت سے 3 سال پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا۔ اس وقت جنازے کے احکامات نہیں آئے تھے، آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن دیا گیا، اور آپ کی قبر جنت المعلیٰ جو مکۃ المکرمہ کا قبرستان ہے اس کے اندر بنائی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تجہیز و تکفین اور تدفین میں گویا خود شریک تھے، اور آپ نے آپ کو قبر میں اتارا، اور آپ اس وفات والے سال کو عام الحزن، غم کا سال کہتے ہیں۔ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہ وفادار بیوی خدیجہ کا انتقال ہوا اس کی جدائی کی وجہ سے، اور دوسری حکمت ایک یہ بھی ہے کہ صرف 3 دن کے وقفے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم ترین چچا جنہوں نے ہر دکھ میں حضور کا ساتھ دیا، ہر موڑ پر حضور کا ساتھ دیا، اس خدیجہ کے نکاح میں جنہوں نے خطبہ نکاح پڑھا اور جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دکھ سکھ میں آپ کے شریک رہے، اور حتیٰ کہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بھی وہ آپ کے ساتھ قید میں رہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب، ان کا وصال انتقال صرف 3 دن کے وقفے سے ہوا۔ تو ایک طرف وہ اہلیہ گئیں جو سب سے زیادہ صاحب ثروت تھیں، سب سے زیادہ اپنا مال قربان کیا اور سب سے زیادہ قربانیاں دیں، اور دوسری طرف دوسرے چچا کا انتقال ہوا جو سب سے بڑے وفادار اور خدمت گزار تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن، دکھوں کا سال کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت دکھ تھا، بڑا گریہ تھا، اور آپ نے یہی وہ سال تھا کہ جس کے بعد رجب المرجب میں اللہ نے آپ کو معراج کی دولت سے مالا مال کیا تھا کہ آپ نے بڑی آزمائشوں سے اور بڑی امتحانات سے گزرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام آپ کو عطا کیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال رہیں، اور آپ کی اولاد جو آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور سادات اور گویا آپ کی آگے اولاد چل رہی ہے، تو وہ حضور کی بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں حضور کی زندگی میں وفات پا گئی تھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، آپ کی زندگی کے 6 ماہ بعد آپ کا وصال ہوا۔ آپ سے جو بیٹے ہوئے تھے جناب سیدنا حسن اور سیدنا حسین، ان کی نسل آگے چلی تو اماں خدیجہ ہی ہیں جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اس وقت تک سادات خاندان یعنی رسالت مآب، آپ کا قبیلہ اب تک ہے، یہ اماں خدیجہ الکبریٰ کی سعادت ہے۔ تو خدیجہ بہت ساری خوبیوں کی حاملہ تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بڑے کمالات سے نوازا تھا۔ اور ایک بڑی روایت مجھے یوں ذہن میں آ رہی ہے، کہیں پڑھی تھی کہ حضرت سیدہ فاطمہ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی اماں کی کوئی خوبی بتائیے۔ فرمایا میری ماں وہ ہے جس کا نکاح سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ہوا جب حضور کنوارے تھے، کیونکہ باقی جتنے رشتے ہوئے بعد میں، حتیٰ کہ اماں عائشہ صدیقہ کنواری حضور کے عقد میں آئی، لیکن حضور کے رشتے پہلے ہو چکے تھے۔ خدیجۃ الکبریٰ سے حضور نے اس وقت نکاح کیا تھا جب آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور آپ شرمیلے، صاحب حلم و حیا، تقویٰ، اور نبی تو طبعی اور فطری معصوم ہوتا ہے، پاک دامن ہوتا ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ عرب میں اسلام سے پہلے، بلکہ اعلان نبوت سے پہلے، حضور کے نکاح سے پہلے بھی طیبہ طاہرہ کے نام سے مشہور تھیں۔ جیسے آپ کی پاک دامنی اور عفت مشہور و معروف تھی، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے اپنی عظمت، صداقت، دیانت، شرافت، عفت اور پاک دامنی اور طہارت کی وجہ سے آپ معروف تھے۔ تو یقیناً اس پاک دامن خاتون کا اس عظیم المرتبت انسان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد مبارک اور نکاح ہوا۔ ان کی وفات رمضان المبارک میں اعلان آپ کی ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ام المؤمنین کے درجات بلند فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اللہ کہتے ہیں پیغمبر ہم نے آپ کو عائل، بے سر و سامان پایا، فَأَغْنَى، مال دے کے غنی کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے اس مال سے 2 شخصیتوں کا مال مراد ہے، ایک ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھ کر سب کچھ حضور کے قدموں میں رکھ دیا تھا، اور دوسرا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھ کر حضور کی غلامی میں سب کچھ لا کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اماں خدیجۃ الکبریٰ کے درجات بلند فرمائے، اور پوری امت کی طرف سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تعلق کو نبھانے کی اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور امت کی وہ محسنہ ہیں، پوری کائنات کی عورتوں کی وہ محسنہ ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اگر کسی عورت کو جنت کی عورتوں کا سردار کہا ہے تو اپنی بیویوں میں سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام عورتوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو عفت اور پاک دامنی کی زندگی عطا کرے، اور اماں خدیجۃ الکبریٰ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔